السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل من شرکائکم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، آج جن آیات مقدسہ پر درس مبارک ہو رہا ہے وہ آیت نمبر 34، 35 اور 36 ہے۔ سورہ مبارکہ کا نام سورہ یونس ہے اور پارہ نمبر 11 ہے، اور پارے کا رکوع نمبر 9 جاری ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات مقدسہ کا جو بنیادی ہدف، روح اور مقصد ہے وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت، توحید، اختیارات، اس کے رب، مالک، خالق اور الہ ہونے کے جو دلائل تھے وہ ارشاد فرمائے گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے رہنمائی دی تھی، اور پھر اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس کائنات کا جتنا بھی سسٹم ہے وہ اللہ رب العزت کے تدبیری نظام کے ساتھ اٹیچ ہے۔ یہ محض ایسا نہیں کہ کہہ دیا اور ہو گیا، بلکہ اس کا ایک نظام بنایا گیا ہے۔ تو پھر ان تمام حالات کے بعد، تمام دلائل کے بعد آپ کیوں اللہ کی رہنمائی کو حاصل نہیں کرتے؟ اللہ رب العزت کا جو طریقہ کار ہے، سنت مبارکہ ہے، وہ انسانوں کو سمجھانے کی ہے، بہت خوبصورت طریقے سے سمجھانے کی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان تمام دلائل کے بعد پھر اور دلائل دیے، اور آج آیت مقدسہ نمبر 34 میں اللہ رب العزت غور و فکر کا پھر ایک نئے انداز سے ہمیں وہ رہنمائی دیتے ہیں۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ۔ آپ ان سے پوچھئے کوئی ہے تمہارے شریکوں میں سے من یبدأ الخلق، جو پیدا کرے مخلوق کو، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ زندہ کرے۔ یعنی کوئی ایسا جو تمہارے یہ بظاہر آل ان آل خود مختار ہے، جن کو عنوان بنا کے اللہ کے مقابلے کرتے ہو، وہ بتوں کی شکل میں ہو، وہ اختیارات کی شکل میں ہو جیسے سیاسی اختیارات ہوتے ہیں، وہ وسائل کی شکل میں ہوں جیسے معاشی وسائل ہوتے ہیں۔ ایک مخصوص گروہ، مخصوص لوگ، مخصوص طبقہ وہ اختیارات کا مالک بن جاتا ہے، نظام ظلم قائم کر کے، اور وسائل پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور خود سمجھتے ہیں ہم خدا بن گئے ہیں، انسانوں کو غلام سمجھتے ہیں، محکوم سمجھتے ہیں۔ تو ان تمام یہ جو بظاہر اپنے آپ کو آل ان آل کہتے ہیں، خود مختار کہتے ہیں یا خدا کہتے ہیں، کوئی بھی شکل ہے جو ان کی، آپ ان سے ذرا پوچھئے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے، اور پھر پیدا کرنے کے بعد یہ کائنات، یہ تخلیقات ختم ہو جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی، پھر دوبارہ اللہ ان کو زندہ کریں گے۔ تو کون ہے؟ قل اللہ،
کہہ دیجئے اللہ ہی ہے یبدأ الخلق، جس نے ان تخلیقات کو پیدا کیا، آغاز کیا، سب سے پہلے پیدا کیا، ثم یعید، پھر وہ ان کو دہرائے گا، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کہاں پلٹے جاتے ہو، یعنی کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کے سمجھانے کا انداز کتنا خوبصورت ہے، کتنا پیارا ہے کہ مبدا اور معاد یعنی آغاز اور پھر دوبارہ اس کو زندہ کرنا یہ اللہ کے اختیارات میں ہے۔ اتنی بڑے بڑے اللہ کے سیارات، آسمان زمین کی پیدائش اور پھر اس کی مینجمنٹ اور پھر اس کا ایک تدبیری نظام، یہ اللہ چلا رہے ہیں۔ اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا جب قیامت آ جائے گی اور ہر چیز تباہ ہو جائے گی، کلو شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی۔ اللہ کی ذات اقدس وہ زندہ ہے، زندہ رہے گی۔ اس وقت اللہ پھر دوبارہ ہر چیز کو زندہ کریں گے۔ یہ سارا جو نظام ہے یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ آیت نمبر 35 میں اللہ رب العزت پھر ارشاد فرماتے ہیں، قل، ان سے پوچھئے، کہیے، هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کوئی ہے تمہارے شریکوں میں، ان خداؤں میں اور بڑے بڑے سرداروں میں جو سچی راہ بتلائے، درست راستہ بتلائے، صراط مستقیم بتلائے؟ قل اللہ یہدی للحق، کہہ دیجئے اللہ ہی ہے جو حق بات بتلاتے ہیں، سچی راہ بتلاتے ہیں، صراط مستقیم بتلاتے ہیں۔ بار بار اس راستے کا ذکر ہو رہا ہے جو صراط مستقیم ہے اور جو اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العزت کبھی بھی کج روی نہیں سکھاتے، الٹے راستے نہیں بتاتے، گمراہی کے راستے پہ نہیں لے کے جاتے، بلکہ اللہ تو چاہتے ہیں ہم گمراہی سے نکلیں، اللہ کی پہچان پیدا کریں، اللہ کے بارے میں اعلیٰ شعور اور نظریہ پیدا کریں اور دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب ہوں، ہمیں امن ملے، سکون ملے، عدل ملے، محبت اخوت جیسا نظام ملے، دنیا ہماری جنت بن جائے اور مرنے کے بعد پھر اللہ ہمارا استقبال کرے، مرنے کے بعد کی زندگی میں ہمیں ترقیاں ملیں۔ محترم سامعین و سامعات، یہ اللہ ہی ہے جو صراط مستقیم کی دولت سے نوازتا ہے، اس لیے اللہ کے راستے کو چھوڑ کے کسی اور راستے پہ چلنا، اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، اللہ کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پہ چلنے کو ظن کہتے ہیں، گمان کہتے ہیں، خیالات کہتے ہیں۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک یہ جو ظن ہے یہ کام نہیں دیتا، حق بات میں کوئی اس میں فائدہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ رب العزت جاننے والے ہیں جو بھی وہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ واضح فرما دیا کہ صراط مستقیم حق اور سچ کے مقابلے میں جو راستہ ہے وہ محض خیالات ہے، وہ محض گمان ہے، وہ جزوی اور عارضی فائدے کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے۔ ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ ان جزوی مفادات کے لیے ہم مستقل زندگی کو تباہ کر رہے ہیں، مستقل دنیا کی زندگی کی مینجمنٹ بھی تباہ کر رہے ہیں، شرک اور کفر اور منافقت کر کے، اور مرنے کے بعد بھی ہم جہنم میں جائیں گے، آگ میں جائیں گے، اور بڑا ایک لمبا جو ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اتنا لمبا جو عرصہ پتہ نہیں کتنا ہے، ہم نے وہاں بھی اس کو جہنم بنا دیا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے صراط مستقیم جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، جب ہم نے اس کو چھوڑا تو خیالات پر ہم نے زندگی گزارنا شروع کر دی،
ہم اپنی زندگی کی جو عمارت ہے وہ پانی پر کھڑا کر رہے ہیں۔ جیسے ایک پانی ہوتا ہے، پانی کے اوپر آپ عمارت بنا لیں تو کتنی دیر قائم رہے گی؟ کتنا عرصہ آپ اس کو قائم رکھ لیں گے؟ ایک وقت میں آ کر وہ ختم ہو جائے گی، ایک وقت میں آ کر وہ زمین بوس ہو جائے گی۔ اس لیے خیالات کے پیچھے مت جاؤ۔ شیطان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمارے اندر خیالات کے ارد گرد ہمیں گھما کر وہ زندگی کی عمارت بنانا چاہتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اسی لیے شیطان کے بارے میں کہا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ آپ کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان اور پھر اس کی جو جماعتیں ہیں، شیطانی جماعتیں، حزب الشیطان، وہ ہمیں اسی طرح خیالات کے ارد گرد گھماتی ہیں، ہمیں عارضی، جزوی، انفرادی فائدوں کو ہمارے ذہنوں میں ڈال کے، ہمارے قلوب میں ڈال کے اس پر جو عمارت کھڑی کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عمارت پائیدار نہیں ہوتی۔ محترم سامعین و سامعات، ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العزت کی سچی رہنمائی کو ہم نے سمجھنا ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی رہنمائی سچی رہنمائی ہے، یہ حزب اللہ ہے، اللہ کی جماعتیں ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک نبی نہیں آئے گا۔ صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، مجددین اعظام ہیں، علماء ربانی ہیں، اور ہمارے اس خطے میں بر عظیم ہندوستان میں حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی ایک سچی جماعت ہے، جنہوں نے انسانیت کی علمی تربیتی پیاس بجھانے کے لیے اپنے شب و روز قربان کیے، رات دن محنت کی، انتھک محنت کی، اور وہ ولی اللہ جماعت آج بھی موجود ہے جو اس صراط مستقیم کو آگے چلا رہی ہے، اس ہدایت والے راستے کا تعارف کروا رہی ہے۔ یہاں پر انگریز برطانیہ سے آیا اور اس نے آ کر ہمارے سیاسی نظام، سماجی نظام، معاشی نظام کو تباہ کر دیا، ہمارے علمی نظام کو بھی ختم کرنا چاہتا تھا، فکری نظام کو بھی تباہ کرنا چاہتا تھا، لیکن ہمارے ان سچے علماء نے اس فکر کو زندہ رکھا اور اس فکری اور علمی رہنمائی کو آگے بڑھایا، ہماری پیاس کو بجھایا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ یہاں سے چلا گیا۔ آج بھی اس کے اثرات باقی ہیں، آج بھی ہم نے فکری رہنمائی اپنے ان بزرگوں سے لینی ہے۔ یہ سچے بزرگ ہیں، سچے رہنما ہیں، یہی ہے جس کو حق اللہ فرما رہے ہیں۔ آج وہ حق، وہ صراط مستقیم، وہ درست راستہ جو انسانیت کا ترقی کا ہے، جو انسانیت کو غلامی سے نکالنے کا ہے، ظلم سے نکالنے کا ہے، انسانی حقوق قائم کرنے کا ہے، اور اللہ کی بالادستی کو قائم کرنے کا ہے، اللہ کی رٹ کو قائم کرنے کا ہے، یہ اصل میں صراط مستقیم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا شعور نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تمام دنیا سے جانے والوں کی آخرت کی جتنی بھی منازل ہیں، مراحل ہیں، اس میں آسانیاں پیدا فرمائے، ان کے صغیرے کبیرے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔